محبت سے گھائل کیا آپ نے، دلائل سے قائل کیا آپ نے، جہالت کو زائل کیا آپ نے، شریعت کو کامل کیا آپ نے۔ علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت خاتم النبیین کا سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا، آپ کے اسوہ حسنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی پاکیزہ زندگی کے مختلف پہلو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں یا ہوتی ہیں یا ہم بھول جاتے ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود وہ بابرکت وجود تھا جسے خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ وہ بابرکت وجود تھے جو اس زمانے میں رہتی دنیا تک ہماری ہدایت کے سامان کرنے کے لیے آئے، اور خدا تعالیٰ نے آپ کو آپ کی اعلیٰ ترین استعدادوں کے مطابق جو تعلیم دی، وہ نہ صرف وہ تعلیم کامل تھی، وہ تعلیم تو کامل تھی ہی، لیکن آپ کا جو نمونہ تھا وہ بھی کامل تھا۔ آپ انسان کامل تھے، اور جو تعلیم خدا تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، جس نے ہماری ہدایت کا سامان مہیا کرنا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کے ہر پہلو پر، ہر لحاظ سے اس پر عمل کر کے اپنے اعلیٰ نمونے سے دکھایا کہ کس طرح انسان اگر خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کا پیارا وجود بن جاتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نمونہ قائم فرمایا، وہ ایک ایسا خوبصورت اور بہترین نمونہ ہے کہ زندگی کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے، کوئی موقع ایسا زندگی میں نہیں آ سکتا انسان کو جو بھی معاملات درپیش ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں مثال مل جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے نمونہ قائم کیا، وہ ایسا زبردست نمونہ ہے، وہ ایسا کامل نمونہ ہے کہ ہم اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں حقیقی معنوں میں، اور آپ کی پیروی کرنے لگ جائیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ ایک ایسا بڑا معجزہ ہے کہ اگر یہی ایک بات ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا زبردست نشان ہوتا۔ انسانی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں مختلف قسم کے انسان تاریخ میں آئے ہیں، انہوں نے اچھے نمونے قائم کیے، اچھے کام کیے، لیکن ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا پہلو رہ جاتا ہے جس میں تشنگی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ایسا ہے کہ کوئی زندگی کا ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مثال نہ ملے کہ اس طرح عمل ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ایک کامل نمونہ ہے، یہ ایک، اس طرح کہ میں نے عرض کیا، ایسا بڑا معجزہ ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک زبردست دلیل ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے پیارے بنیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی محبت میں بڑھیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بار بار بات بھی کریں، یاد دہانی بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ کریں، اور اپنے آپ سے یہ مستقل سوال پوچھیں کہ ہم کس حد تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور چلتے ہیں۔ اور جب ہم اس محاسبے کے ساتھ ساتھ
باتوں کو بیان کر کے مطالعہ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جب ہمارے سامنے رہے گا تو خدا تعالیٰ بھی ہمیشہ ہمارے سامنے رہے گا. جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کبھی بھی خدا کو بھول جائیں. خدا بھی ہمیشہ ہمارے سامنے رہے گا اور ہم ہمیشہ اس رستے پر چلتے رہیں گے جو خدا کی رضا کی راہوں کا رستہ ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کے بارے میں بات کریں گے اور میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے دو مہمان جو گزشتہ پروگراموں میں بھی میرے ساتھ تھے. گھانا سے محترم فرید احمد نوید صاحب اور ان کے ساتھ محترم عبدالسمیع خان صاحب. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. عبدالسمیع صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالسمیع صاحب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے آج کے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے، بات کریں گے، لیکن اگر آپ مختصراً یہ بتا دیں کہ اسلام میں عائلی زندگی کے حوالے سے کیا تعلیم ہے. یہ تو بہت وسیع مضمون ہے، پھیلا ہوا مضمون ہے، لیکن اگر مختصراً بیان کر دیں. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ عموماً یہ مغربی دنیا میں خیال پایا جاتا ہے اور دنیا کے مختلف حصوں میں بھی کہ جو معترضین ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام تو ایسا مذہب ہے جو خاص طور پر خاوندوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ سخت سلوک کیا جائے، انہیں گویا کہ جوتے کے برابر بھی نہ سمجھا جائے اور جو حکم ہو اس کے مطابق وہ عمل کریں، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ اسلام نہیں سکھاتا. اور خاص طور پر یہ اعتراض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن اگر پہلے ہم مختصراً اس اسلام کی خوبصورت تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیں. جی جزاک اللہ، آپ نے درست فرمایا ہے. اسلام نے اس حوالے سے عائلی زندگی کے حوالے سے خاندانی نظام کے حوالے سے بڑی تفصیلی، بڑی ہی خوبصورت، بڑی دل مول لینے والی تعلیم دی ہے. اسلام میں یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کا نام لے کر یہ رشتہ جوڑتے ہو، اس لیے ہمیشہ اس کو جوڑے رکھنے کی کوشش کرو، اور اگر خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ واپسی کا راستہ بھی کھلا رکھا بعض شرائط کے ساتھ. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ توڑنا ابغض الحلال اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے. حلال تو ہے مجبوری کی صورت میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذمہ داریوں کے لحاظ سے مردوں کو ایک طرح کی فوقیت تو حاصل ہے، لیکن پھر ایک بات ایسی کہی جس کے نتیجے میں مرد اور عورت کو ہر لحاظ سے مساوی کر دیا، اور ایک ایسا جملہ بولا جو دنیا کی تمام زبانوں میں آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو. اب دیکھ لیجئے لباس کیا کرتا ہے، انسان کے عیبوں کو ڈھانپتا ہے، انسان کو گرمی اور سردی کی مشکلات سے بچاتا ہے، چوٹ لگنے سے بچاتا ہے. تو مرد اور عورت کو یہاں برابر قرار دے دیا، اور پھر آخری نتیجہ یہ نکالا کہ ربنا حب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کہ مومن مرد اور عورتیں دونوں یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے جوڑے سے، ہمیں اپنے دوسرے پیر سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور آگے جو ہماری اولاد ہو اس کو متقی بنا اور ہمیں متقیوں کا ماں بنا. اب دیکھیے یہ دعا وہی کر سکتا ہے جو خود پہلے اپنے گھر والوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے موجود. اور اس بات میں کوئی بھی شک نہیں کہ ان تمام امور پر پورا اترنے والا وجود یا گھرانہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ. آپ نے بیوی سے حسن سلوک کو ایمان کی علامت قرار دیا. آپ نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا وخیرکم خیرکم لنسائہم. ایمان کے لحاظ سے تم میں سے کامل شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے حسن سلوک کرتا ہے. خیرکم خیرکم لنسائہم. اور پھر فرمایا ان میں سب سے بڑا کون ہے؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی.
तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों से उसने सलूक करता है, और मैं तुम सब से बढ़कर अपनी बीवियों से उसने सलूक करने वाला हूं। अब ये वाक़या ऐसा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ दावा नहीं, आपकी अज़वाज, आपके अजीज, आपके रिश्तेदार, आपके सहाबा ये गवाही देते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना इस हवाले से एक मिसाली घराना। अज़वाज क्या कहती हैं? अज़वाज बयान करती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो तमाम जिम्मेदारियों, तमाम मसाइब, तमाम बाहर के दुखों के बावजूद उसको बलाए ताक रखते हुए घर में जब दाखिल होते तो आप ज़हाकन बसामन होते थे। आप हंसते, मुस्कुराते, मुस्कुराहटें बखेरते हुए घर में दाखिल होते, घर वालों के हाल चाल पूछते हैं, घर वालों के काम काज में शरीक होते हैं, जिस तरह आगे जिक्र आएगा। हत्ता कि अपने वक्त में से वक्त निकाल कर घर वालों को कहानियां भी सुनाते थे। ये अजीब बात है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मौके पर घर वालों को कहानियां भी सुनाई हैं। आपने अज़वाज के मुतल्लिक जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कवारीर, यानी ये तो आप गिने हैं, शीशे के टुकड़े हैं। एक सफ़र में औरतें सवार थीं ऊँट के ऊपर, तो एक ऊँट चलाने वाला बहुत तेज़ रफ्तारी से ऊँटों को चला रहा था, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, या अंजशो, कवारीर, ये तो आप गिने हैं, अंजिशा उसका नाम था, इनको आहिस्ता आहिस्ता चलाओ, किसी को चोट ना लगे। इस बात को मैं अख्तिताम करता हूँ इस वाक़े पे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने घर वालों के दोस्त थे और कैसे बेतकल्लुफ़ी के मामलात थे। एक दफ़ा हज़रत अबू बकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हज़रत अपनी बेटी हज़रत आयशा के हुजरे में तशरीफ़ लाए, तो उस वक़्त हज़रत आयशा किसी बात पर नाराज़ थीं और वो थोड़ा ऊँची आवाज़ से बोल रही थीं, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त कर रहे थे, कभी गुस्सा नहीं मनाया। तो हज़रत अबू बकर को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया कि मेरी बेटी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुलंद आवाज़ से बोल रही है। उन्होंने कोशिश की कि हज़रत आयशा को एक थप्पड़ मार दें और उन्हें चुप कराएं, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से रोक दिया और हज़रत अबू बकर इसी गुस्से में नाराज़ होकर चले गए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया, आयशा, देखा आज मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप की मार से कैसा बचाया है, और उनके साथ लाड़ प्यार करने लगे। चंद दिनों के बाद फिर हज़रत अबू बकर तशरीफ लाए, वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा नहायत खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे, तो वो समझ गए कि ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये औरत का हक है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को दिया है। तो अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, मुझे अपनी सुलह में भी उसी तरह शरीक कर लें जिस तरह हमें लड़ाई में शरीक। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया, आओ आओ, हमने तुम्हें अपनी सुलह में भी शरीक किया, लड़ाई में भी शरीक किया। यह था हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुख्तसर सा नमूना जो आपकी अज़वाज के बारे में था। इसलिए तो अज़वाज आप पर हमेशा जानो दिल से कुर्बान होने को तैयार रहती। जज़ाकल्लाह अब्दुल समी साहब। फ़रीद साहिब, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी हज़रत ख़दीजा से हुई जवानी की उम्र में। ये एक बहुत ही ख़ूबसूरत रिश्ता था, और जब इसके हवाले से हम वाक़यात पढ़ते हैं तो ये एक मिसाली जोड़ा था यकीनन। तो इस बारे में बताएं कि किस तरह हज़रत ख़दीजा का हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत हज़रत ख़दीजा के लिए, और उन दोनों का आपस में जो घर के मामलात थे किस तरह के थे, इस बारे में यकीनन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के हवाले से हमें बहुत बड़ी एक गवाही मिलती है जो आपकी पहली शादी में आपका नमूना रहा है। और इंशाअल्लाह अगली हम हज़रत आयशा के हवाले से भी बात करेंगे, दूसरी अज़वाज के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इस बारे में अगर आप पहले बता दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा बहुत शुक्रिया। जैसा कि मुकर्रम अब्दुल समी खान साहब ने तफसील से इस्लामी तालीमात पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने के बारे में बयान किया। दरअसल इंसान के अखलाक को जांचने के लिए दो ही पैमाने बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इंसान के दो बुनियादी रुख हुआ करते हैं, दो बुनियादी पहलू हुआ करते हैं। एक ये कि वो मुआशरे में आम लोगों के साथ घर से बाहर कैसा सलूक करता है, घर से बाहर जो लोग उससे मेल जोल रखने वाले हैं उनके साथ उसका रवैया कैसा होता है, और दूसरा वो सलूक जो अपने घर वालों के साथ करता है। ये दो पहलू हैं जो इंसान के मोटे तौर पर दो कैटेगरीज बयान की जा सकती हैं, दो रुख बयान किए जा सकते हैं। और उसमें ये अजीब बात है कि यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों पहलुओं के एतबार से हमें नुमाया तवाज़ुन रखने वाले शख्सियत के तौर पर हमारे सामने आते हैं। खैरुकुम ले अहलिही
ابھی یہ حدیث بیان کی عبدالسمیع خان صاحب نے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن معاشرے کے لیے ایک ابتلا کا باعث ہوتے ہیں، بہت تکلیف دہ وجود ہوتے ہیں، اپنے بال بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے گھر والوں کا سوچتے ہیں، اور معاشرے کے وسیع تر مفاد کے بارے میں نہیں سوچتے بالکل بھی. اسی طرح اس کے برعکس بعض لوگ ہمیں ایسے ملتے ہیں معاشرے میں جو معاشرے میں باہر تو بہت اچھے وجود کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، دوستوں میں، حلقہ احباب میں، لیکن گھر آتے ہی ایک مصیبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسے وجود کے طور پہ آتے ہیں جو گھر والوں کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. تو در حقیقت بیان یہ کرنا چاہ رہا تھا اپنی اصل بات پہ آنے سے پہلے کہ ان دونوں پہلوؤں کو جب تک ملایا نہ جائے کسی شخص کو اسوہ حسنہ قرار دیا نہیں جا سکتا، کیونکہ صرف گھر والوں کے لیے اچھا ہونا یا صرف حلقہ احباب کے لیے اچھا ہونا، یہ الگ الگ اگر مضمون کے طور پر رکھا جائے وہ شخص جو ان میں توازن نہیں کرتا اسے آپ اسوہ حسنہ نہیں کہہ سکتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو کمال ہمیں نظر آتا ہے، جو در حقیقت آپ کی سب سے بڑی خوبی نظر آتی ہے کہ آپ معاشرے کے لیے انتہائی خوبصورت وجود تھے، صادق اور امین تھے، آپ کے ساتھ ملنے والے، چلنے والے، جاننے والے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوانی میں قدم رکھا، جہاں سے حضرت خدیجہ سے آپ کا تعارف ہونا شروع ہوا یا ہوا، آپ کی خوشبو ان تک بھی پہنچی کہ کیسا خوبصورت وجود ہے، وہ در حقیقت آپ کے معاشرتی تعلقات کی خوشبو ہی تھی جس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک آپ کے اخلاق و کردار کی کیفیت پہنچائی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے پہ تجارت کا کام شروع کیا، اور ان تجارتی سلسلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کا سفر کیا، یمن بھی گئے، شام بھی گئے، بحرین بھی گئے، بہت سے تجارتی سفر کیے. اور ان تجارتی سفروں میں جہاں بھی آپ تشریف لے گئے وہاں انتہائی درجے کی امانت، دیانت، صداقت، راست گوئی، جو بھی کردار ایک خوبصورت انسان کا ہونا چاہیے، سفر میں معاملات، اپنے غلاموں کے ساتھ معاملات، ساتھیوں کے ساتھ معاملات، وہ ایسے عظیم الشان اور ایسے خوبصورت معاملات تھے کہ جنہیں دیکھ کے آپ کے ساتھ معاملات کرنے والے لوگ آپ کے اخلاق کے قائل ہوئے اور پھر آ کر بیان بھی کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے. عبداللہ بن ابی الحمصا ایک صحابی تھے، معروف واقعہ ہے، بہت دفعہ ذکر ہوا ہوگا. ایک مرتبہ انہوں نے آپ سے ایک تجارتی کوئی لین دین کیا، کوئی معاملہ کیا، اور اس کا کچھ پہلو رہ گیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہاں رکیں، میں ابھی واپس آتا ہوں اور آ کر اس بات کو مکمل کرتا ہوں. چنانچہ وہ چلے گئے، اور بات کو اتنی معمولی تھی غالباً کہ وہ جا کر بھول گئے، اور 3 دن کے بعد انہیں خیال آیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لین دین کی یہ بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ رکیں میں آتا ہوں، اور میں بھول گیا. چنانچہ واپس گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں موجود پایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ تم کہہ کر چلے گئے اور میں 3 دن سے تمہارا یہاں پر انتظار کر رہا ہوں. ظاہر ہے اس درمیان میں آپ بھی شاید گھر گئے ہوں گے، لیکن بار بار آ کے اپنے اس کام کے لیے بار بار وہاں اس جگہ پر واپس آئے ہوں گے. لیکن آپ کا یہ کردار ایک چھوٹے سے معاملے کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے، ورنہ آپ بھی جا سکتے تھے اور کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے گھر آ کر بات کر لینا، لیکن آپ نے وہ جو عہد باندھا شخص سے کہ اچھا میں رکا ہوا ہوں تم ہو کر آ جاؤ، اس عہد کو آپ نے پورا کیا. چنانچہ یہ شہرت آپ کی ایک تاجر کے طور پر، ایک خوبصورت وجود کے طور پر پورے مکہ میں پھیلی، اور پھر یہ خوشبو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تک بھی پہنچی. انہوں نے، کیونکہ حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک نیک پاک خاتون تھی جو مکہ میں طاہرہ کے نام سے ان کا لقب تھا، طاہرہ، پاکیزہ عورت انہیں قرار دیا جاتا تھا، لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے. اور صرف نیک ہی نہیں تھی بلکہ تاجر بھی تھیں، بہت مالدار بھی تھیں، اور مکہ کی تجارت میں ایک بہت بڑا شیئر تھا ان کا، بہت بڑا حصہ تھا ان کا. چنانچہ انہوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اچھی شہرت کو سن کر آپ کو اپنا کچھ تجارتی مال دے کر روانہ کیا، اور ساتھ ایک غلام میسرہ اس کا نام تھا، حضرت خدیجہ کے غلام تھے، ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تجارتی سفر پہ روانہ کیا. اب یہ تجارتی سفر سے جب حضور واپس آئے تو حضرت خدیجہ چونکہ تجارت کے شعبے سے منسلک تھیں، جانتی تھیں، اندازہ ہوگا کتنا نفع ہونا چاہیے. انہوں نے دیکھا کہ
اس تجارتی سفر میں غیر معمولی منافع ہوا ہے، جی اور پھر جو غلام ساتھ گیا تھا، جب اس سے آپ نے حالات دریافت کیے تو اس نے آپ کی انتہائی تعریف کی. تو حضرت خدیجہ نے جب آپ کے کردار کی وہ باتیں سنی تو آپ سے شادی کر لی، جی شادی کا پیغام بھیجا، اور حضرت ابو طالب کے ذریعے سے پھر وہ منظور ہوا اور قبول ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر ان سے اولاد بھی عطا کی. لیکن پھر اس کے بعد جو جس طرح سے آپ نے تعلقات نبھائے دو طرفہ، جی وہ ایک عظیم الشان کہانی ہے، داستان ہے، جس کے بعد پھر کسی موقع پہ بیان کی جا سکتی ہے. اچھا، جزاک اللہ فرید صاحب. عبدالسمیع صاحب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر ہم حضرت ختیجہ کے بارے میں بات کریں تو جہاں پہ فرید صاحب نے ختم کیا وہیں سے جاری رکھتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے تعلقات تھے شادی کے بعد حضرت ختیجہ کے ساتھ؟ اس بارے میں کچھ تفصیل بتا دیں. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر فدا تھی، اخلاق سے متاثر ہو کر یہ شادی کی تھی، اور آپ نے شادی کے بعد اپنے تمام اموال، اپنے تمام غلام، اپنی تمام دولت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سپرد کر دی، اور رسول اللہ نے وہ سارے اموال خدا کی راہ میں پیش کر دیے، اور خدیجہ کے دل پر یقیناً اس کا بہت زیادہ اثر ہوا ہوگا. اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ان کا خیال رکھتے تھے، اور وہ اتنی گرویدہ تھیں آپ کی کہ جب شب ابی طالب میں معصور ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی آپ کے ساتھ گئیں اور دکھ اٹھاتی رہیں. اور اسی عرصے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نکلتے ہی باہر بی بی طالب سے، اور حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی. حضرت خدیجہ کے احسانات کا اور حضرت خدیجہ کے پاک کردار کو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد رکھتے تھے. بلکہ ذکر آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ کبھی کبھی ملنے آتی تھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز پہچان کر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے میری خدیجہ آ گئی ہے، اور حالہ کے لیے آپ اپنی چادر بچھاتے، ان کو بٹھاتے، ان کو تحفے طائف دے کر بھیجتے، بعض اوقات قربانی کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی یاد رکھتے. اور بعض اوقات جب دوسرے لوگ، یہ بعض ازواج نے بھی ذکر کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس کا بہت ذکر کرتے ہیں، تو آپ کی آنکھیں بھرا جاتی ہیں اور آپ درد بھری آواز سے فرماتے ہیں خدیجہ وہ عورت تھی جس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب ساری دنیا میرے مخالف تھی. اس نے اس وقت مجھے مال دیے جب میں بالکل بے حیثیت تھا، میرے پاس کوئی مال نہیں تھا. اس نے میری خاطر بہت دکھ اٹھائے، بہت قربانیاں کی، اور اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ خدیجہ جنت میں تیری ساتھی ہوگی. چنانچہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ خدیجہ کو میرا سلام کہو، کائنات کا خدا انہیں سلام کہتا ہے. حضرت خدیجہ تو دیکھ نہیں رہی تھی جبریل کو. حضرت خدیجہ نے کہا کہ میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیں. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم الشان مقام تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ نہایت پاک اخلاق تھے. رسول کریم نے انہیں کبھی فراموش نہیں کیا، آخر وقت تک انہیں یاد رکھتے رہے. ان کی کریمانہ یادیں آپ کے دل میں ہمیشہ زندہ رہی ہیں، باوجود اس کے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری بیویاں عطا کی، جوان بھی عطا کی، بیوہ بھی عطا کی، قربانیاں کرنے والے بھی، لیکن خدیجہ کو کبھی فراموش نہیں. جی عبدالسمیع صاحب، جزاک اللہ. فرید صاحب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو آپ گھر کے کاموں میں بھی اپنی ازواج کی مدد کیا کرتے تھے، کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے، تو اس بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے. آپ کہتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام کاج کو بھی اتنا ہی اہم سمجھتے تھے جتنا کسی اور کام کو. اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گھریلو کام کو آپ نے کبھی یہ خیال نہیں کیا، جیسے کہ بسا اوقات بہت سی عورتوں کو بھی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم گھر کا کام کرتے ہیں اور ہمارے کام کو کام نہیں سمجھا جاتا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی ایک نمونہ پیچھے چھوڑا اور فرمایا کہ گھر کا کام بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا باہر جا کے کوئی کام کرنا، کیونکہ گھر میں اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا بھی ایک بہت ضروری امر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو گواہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں ملتی ہے، اس سے ایک اور بات پر بھی روشنی پڑتی ہے. وہ یہ کہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے ابتدائی دنوں میں تجارت کے کام تھے اور وقت بہت مل جاتا ہو، گھر کے کام کاج نمٹا دیتے ہوں، لیکن یہ گواہی دینے والی حضرت عائشہ ہیں جو اس دور میں آپ کی اہلیہ بنی، جن سے آپ کی اس دور میں شادی ہوئی جب آپ کو ماموریت، آپ نبی بن چکے تھے، بعثت ہو چکی تھی، مکی دور گزر چکا تھا اور آپ مدینہ تشریف لے آئے تھے.
اور آپ پہ انتہائی بوجھ تھا کاموں کا، انتہائی مامور اوقات تھے آپ. وفود بھی آتے تھے، صحابہ سے ملاقاتیں بھی جاری رہتی تھیں، دشمنوں کی کاروائیاں، جنگیں، محاصرے بھی ہوتے تھے، یہود کی سازشیں اطراف میں جاری تھیں بہت سی، پھر اپنی نمازوں کی، فرض نمازوں کی حفاظت کرنا، اپنے نوافل کی حفاظت کرنا. قرآن کریم اس کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت کا کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ اے محمد تیرے لیے دن میں تو کاموں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو آپ نے اپنے اہل و عیال کا جیسے پہلے ذکر آیا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ حضرت عائشہ کی ہی یہ روایت ہے اور اسی دور کی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، بہت مصروفیت کا بہت ہی معمور الاوقات ہونے کا دور تھا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک عام انسان کی طرح گھر میں سلوک کیا کرتے تھے. اپنے کپڑے خود ان پہ پیوند لگا لیا کرتے تھے، اپنے جوتوں کو خود جوڑ لیا کرتے تھے، بکریوں کو سنبھال لیا کرتے تھے، ان کا دودھ نکال لیا کرتے تھے، اونٹ جو تھے ان کی دیکھ بھال کر لیا کرتے تھے. پانی کے ڈول، اس زمانے میں چمڑے کے ڈول استعمال ہوتے تھے پانی بھرنے کے لیے، وہ خود مرمت کر لیا کرتے تھے. اگر کبھی دیر سے گھر آتے تو کھانا خود نکال لیا کرتے تھے، خود دیکھ لیا کرتے تھے گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہے یا نہیں. بیماری میں اپنی بیویوں کی تیمارداری کیا کرتے تھے اور ان کا خیال رکھا کرتے تھے. ان کے لیے ہمدرد تیماردار کے طور پر سامنے آتے تھے. سیر و تفریح پر انہیں ساتھ لے کے جاتے تھے، سفروں میں ساتھ لے کر جاتے تھے، کھیل کود میں ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے. عید اور تہوار جو آیا کرتے تھے، اب عید آنے والی ہے، ان میں اپنی بیویوں کے ساتھ شامل ہوا کرتے تھے. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل نمونے ہیں کہ یہ نہیں کہ آپ نے کبھی یہ کہا ہو کہ میری بہت زیادہ مصروفیت ہے جس کی وجہ سے میں اپنی بیویوں کو وقت نہیں دے سکتا. وہی توازن کی بات جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، آپ نے عظیم الشان توازن کا مظاہرہ کر کے اپنا اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے پیچھے چھوڑا ہے. فرید صاحب، عبدالسمیع صاحب، جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، شکریہ بہت بہت. انشاءاللہ ہم اگلے پروگراموں میں پھر آپ کی خدمت میں بعض باتیں لے کر حاضر ہوں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی آپ کی سیرت کے دیگر تمام پہلوؤں کی طرح ایک نہ ختم ہونے والی داستان ہے. یہ تو ہم نے چند باتیں بیان کی تھیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر باقی باتیں بھی بیان کریں گے. باتیں تو بہت ہیں لیکن اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت سے گھائل کیا آپ نے، دلائل سے قائل کیا آپ نے، جہالت کو زائل کیا آپ نے، شریعت کو کامل کیا آپ نے. علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام.